السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امام اوزاعی شام کے سب سے بڑے فقیہ اور اہل شام کے امام تھے۔ ان کا شمار بہت بڑے ائمہ حدیث میں بھی ہوتا ہے۔ اہل شام ان کے مذہب کے پیرو بھی تھے۔ بقول علامہ شبلی نعمانی، امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی محدث اور مجتہد مستقل تھے، اور بلاد شام میں ان کا وہی اعزاز و اعتبار تھا جو عرب و عراق میں امام مالک اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی کا، اور مصر کے جلیل القدر عالم اور مصنف علامہ احمد امین کا کہنا ہے کہ ان کا مرتبہ کسی طرح بھی امام مالک اور امام ابو حنیفہ سے کم نہیں تھا۔ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ تاریخوں سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فن حدیث میں امام اوزاعی کی شاگردی کی اور ان سے حدیث کی سند بھی لی۔ اس سے امام اوزاعی کے مرتبے اور مقام کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ امام اوزاعی کا مذہب مغرب اور اندلس میں پھیلا، لیکن بالآخر امام شافعی اور امام مالک کے مذہب نے ان کے مذہب کو شکست دے دی اور وہ جلد ہی فنا ہو گیا۔ امام اوزاعی شام کے قاضی بھی تھے۔ مشہور مصری فاضل علامہ محمد خضرہ امام اوزاعی کے متعلق رقم طراز ہیں۔ امام اوزاعی ان محدثین میں سے تھے جو قیاس کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اہل شام کا عمل ان کے مذہب پر تھا، اور وہ شام کے قاضی تھے۔ پھر بنو امیہ کی اولاد میں جو لوگ اندلس گئے، ان کے ساتھ امام اوزاعی کا مذہب بھی اندلس چلا گیا۔ پھر تیسری صدی کے نصف حصے میں امام شافعی کے مذہب کے مقابلے میں شام میں اور امام مالک کے مذہب کے مقابلے میں اندلس میں ان کے مذہب کا چراغ بجھ گیا۔ امام اوزاعی نے 157 میں وفات پائی۔ امام اوزاعی انتہا درجے کے حق گو، بے باک اور حوصلہ مند عالم تھے۔ ان کی حق گوئی اور بے باکی کا سب سے بڑا ثبوت ان کی وہ مشہور بے باکانہ گفتگو ہے جو ان کے اور عباسی خلیفہ صفا کے چاچا عبداللہ بن علی کے ساتھ شام میں ہوئی۔ اس سلسلہ میں علامہ محمد خضری لکھتے ہیں کہ ان کے استقلال کے مشہور مقامات میں وہ گفتگو ہے جو انہوں نے عبداللہ بن علی کے ساتھ اس وقت کی جب وہ شام میں آئے اور بنو امیہ کو قتل کیا۔ چنانچہ جب وہ اپنی فوج میں جن کی تلواریں کھنچی ہوئی تھی موجود تھے تو انہوں نے امام اوزاعی کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بنو امیہ کے خون کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، تم میں اور ان میں معاہدے تھے اور تمہیں ان کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ یہ فرض کر لو کہ ہمارے درمیان معاہدہ ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گھبرایا، لیکن پھر یہ خیال کیا کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں، میں گھبرایا اور پھر میں نے یہ خیال کیا کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں۔ اب میں نے وقت کے خلیفہ سے کہا کہ ان کا خون تجھ پر حرام ہے۔ وہ برہم ہوا اور غصے سے اس کی آنکھیں نکل آئی اور گردن کی رگیں پھول گئی، اور اس نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بجز 3 صورتوں کے مسلمانوں کا خون حلال نہیں۔ ایک تو یہ کہ بے حیا یعنی شادی شدہ آدمی زنا کرے، دوسرے یہ کہ جان کے بدلے میں جان لی جائے، تیسرے یہ کہ ایک شخص دین کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ کیا ہماری حکومت دینی نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں کر؟ اس نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وصیت نہیں کی تھی؟ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وصیت کرتے تو وہ حکم مقرر نہ کرتے۔ اب وہ چپ ہو گیا اور غصے میں بھر گیا۔ اس پر مجھے خیال ہوا کہ میرا سر میرے آگے گرے گا، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ اس کو نکالو، اور میں نکل آیا۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد امام ہمام کو توقع تھی بلکہ یقین تھا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے گی، لیکن اس کے برعکس ہوا یہ کہ عبداللہ بن علی نے اگرچہ اس وقت بگڑ کر امام اوزاعی کو دربار سے نکلوا دیا، مگر بعد میں ان کے پاس دنانیر یعنی دیناروں کی ایک تھیلی بطور نذرانہ ارسال کی، جس کو امام نے اسی وقت مستحقین میں تقسیم کر دیا۔ دوستو، عبداللہ بن علی جس سے امام اوزاعی کی مندرجہ بالا گفتگو ہوئی، تاریخ اسلام کا ایک بڑا ظالم انسان تھا۔ اس نے بنو امیہ کے ساتھ جو خوفناک ظلم کیا، اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسانیت اپنا سر پیٹ کر رہ جاتی ہے۔ جب عباسیوں نے 132 ہجری بمطابق 750 عیسوی میں بنو امیہ حکومت کا تختہ الٹ دیا تو انہوں نے اس خاندان کے تمام افراد کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنا شروع کیا۔ ابو مسلم خراسانی نے خراسان وغیرہ میں اور عباسیوں کے پہلے خلیفہ ابو العباس صفا کے چاچوں نے دوسرے علاقوں میں اپنی دانش میں ان کا نام و نشان تک مٹا ڈالا۔ ایک چاچا داؤد بن علی نے مکہ اور مدینہ میں بنو امیہ کا قتل عام کیا۔ دوسرے چاچا سلیمان بن علی نے بصرہ میں بہت سے امویوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اور مورخ ابن اسیر کے بیان کے مطابق ان کے پیروں میں رسیاں بندھوا کر ان کے بے گور و کفن لاشوں کو شارع عام پر ڈال دیا گیا، جہاں ان کے جسم آوارہ کتوں کے لیے سامان ضیافت بنے رہے۔ اور تیسرے چاچا عبداللہ بن علی نے تو دغابازی اور ظلم کا ایسا عجیب و غریب نمونہ پیش کیا جو عباسیوں کی شہرت و عظمت کے دامن پر ہمیشہ ایک انتہائی بدنما داغ کی صورت میں نظر آتا رہے گا۔ عبداللہ بن علی جو مشہور صحابی اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا تھا، اس نے کیسا گھناؤنا کارنامہ انجام دیا، اس کے متعلق مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی اپنی مشہور و معروف تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن علی جن دنوں میں فلسطین کی طرف تھا، وہاں نہرابی فطرس کے کنارے دسترخوان پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اور 80-90 بنو امیہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک تھے۔ اسی اثنا میں شبل بن عبداللہ آ گیا۔ اس نے فوراً اپنے اشعار پڑھنے شروع کیے،
جن میں بنو امیہ کی مذمت اور امام ابراہیم کے قید ہونے کا ذکر کر کے بنو امیہ کے قتل کی ترغیب دی گئی تھی۔ عبداللہ بن علی، عبداللہ صفاح کے چاچا نے اسی وقت حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دو، یعنی جو بنو امیہ اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے تھے انہیں دسترخوان پر ہی قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس کے خادموں نے فوراً قتل کرنا شروع کیا۔ ان میں بہت سے ایسے تھے جو بالکل مر گئے تھے، بعض ایسے بھی تھے کہ وہ زخمی ہو کر گر پڑے تھے، مگر ان میں ابھی دم باقی تھا۔ عبداللہ بن علی نے ان سب مقتولوں اور زخمیوں کی لاشوں کو برابر لٹا کر ان کے اوپر دسترخوان بچھوایا۔ اس دسترخوان پر کھانا چنا گیا اور عبداللہ بن علی اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پھر اسی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور ان کے نیچے وہ زخمی جو ابھی مرے نہیں تھے کرا رہے تھے، حتیٰ کہ یہ کھانا کھا چکے اور وہ سب کے سب زخمی مر گئے۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بنو امیہ کو، جن میں اس خاندان کی بعض سرکردہ شخصیتیں بھی شامل تھی، عبداللہ بن علی نے امان کا وعدہ دے کر دعوت میں مدعو کیا تھا، جس میں ان کو حلف اطاعت اور وفاداری اٹھانا تھا۔ ایک انگریز مصنف لیفٹیننٹ جنرل سر جان گلب اپنی گراں قدر تصنیف عربوں کی عظیم سلطنت میں عباسیوں کے اس طرز عمل یعنی دغا بازی اور فریب دہی پر تبصرہ کرتے ہوئے رقم تراز ہے کہ بنو امیہ نے بے شک اپنے زمانہ میں خون بہایا تھا، لیکن وہ فریبی اور دغا باز نہیں تھے۔ عام طور پر وہ مہمان نواز اور مہمان کی تقدیس و حرمت کی پرانی عرب روایات کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے تھے، لیکن عباسیوں نے تمام بنی امیہ کو مصالحت کی ایک دعوت میں عمدن یعنی جان بوجھ کر اس لیے بلایا کہ ان کا قتل عام کیا جائے۔ یہی انگریز مصنف مزید لکھتا ہے کہ عربوں کی سلطنت میں دغا بازی اور فریب دہی کو ترقی کرتے دیکھنا بلا شبہ ایک باعث رنج و تکلیف امر ہے۔ ابتدائی دور کے مسلمان اپنی تمام ذمہ داریوں کو حرف بہ حرف اور من و عن پورا کرنے میں بہت زیادہ محتاط تھے، اگرچہ ایسا کرنے میں ان کا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا۔ علاوہ ازیں وہ یہودیوں، عیسائیوں اور کافروں تک کے ساتھ اپنے تعلقات اور معاملات میں وہی سخت، بے لوچ اور سادہ دیانتداری برتتے تھے جو وہ اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ بروئے کار لاتے تھے۔ بنو امیہ کا زمانہ آیا تو اس میں شاید معمولی سے مشکوک کردار کے چند واقعات رونما ہوئے، لیکن بنی امیہ کے پورے عہد میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا جس کا مقابلہ دمشق کی دعوت کے قتل عام سے کیا جا سکے۔ اس خوفناک دعوت کے قتل عام کے بعد بھی عبداللہ بن علی کی آتش انتقام فرو نہیں، تو اس نے بنو امیہ کے مردوں سے انتقام لینا شروع کر دیا، اور وہ اس طرح کہ اس نے خلفائے بنو امیہ کی قبروں کو کھدوا ڈالا۔ ابن اسیر نے تاریخ الکالم میں بنو امیہ پر مظالم کے اور بھی دردناک واقعات لکھے ہیں،
جن کو پڑھ کر انسانیت اور شرافت لرزہ براندام ہو جاتی ہے، لیکن ظالم عبداللہ بن علی کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا۔ جب اس نے خلیفہ منصور کے خلاف بغاوت کی تو منصور نے اس کو اور اس کے 2 بیٹوں کو ہاشمیہ کے ایک قلعے میں قید کر دیا۔ چند سال کے بعد اس قید کو بھی خطرے کا پیش خیمہ محسوس کیا تو نمک کی بنیادوں پر ایک مکان بنوا کر تینوں قیدیوں کو بڑے لطف و کرم کے ساتھ اس میں اتارا گیا، مگر پہلی ہی بارش نے مکان کو زمین بوس کر کے قیدیوں کو رہگیر ملک عدم کر دیا۔ عبداللہ بن علی بطور شام کے پہلے عباسی گورنر بنے۔ عبداللہ نے خود کو امویوں کا ایک بہترین دشمن ثابت کیا، جس کے نتیجے میں اموی خاندان کے اراکین کو سخت ترین انتقام کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک انگریز مصنف کے مطابق اس نے امویوں کی نسل کشی اور انہیں ختم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ فلسطین میں اپنے قیام کے دوران اس نے ایک ہی وقت میں 80 اشخاص کو قتل کیا تھا۔ یہ جبر و استبداد اس قدر مؤثر تھا کہ اموی خاندان کے صرف ایک ہی فرد ہشام بن عبد الملک کے پوتے عبد الرحمن بن معاویہ اس جنگ و جدال اور قتل و غارت سے بچ نکلنے اور اندلس کی طرف فرار ہونے میں کامیاب ہو سکے، جہاں انہوں نے اموی خاندان کی ایک نئی سلطنت قائم کی۔ فاتح خراسانی سپاہیوں کی سخت دشمنی اور تباہی اور بربادی کے سبب جلد ہی شامی قبائلیوں نے چند قنصرین کے گورنر ابو الورد مجزہ بن الکوثر بن ظفر بن الحارث الکلبی کی قیادت میں بغاوت کر دی، اور وہ لوگ ابو محمد زیاد بن عبداللہ بن یزید بن معاویہ السفیانی کے ساتھ شامل ہو گئے، جو خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان کی نسل سے تھے، جنہوں نے خلافت امویہ کی بحالی کے لیے خود کو ایک امیدوار قرار دیا۔ باغیوں کو پہل کامیابی حاصل ہوئی، اور اس کامیابی کے نتیجے میں عباسی فوجوں کو، جس کی کمان عبداللہ کے بھائی عبد الصمد کے ہاتھ میں تھی، قنصرین کے مقام پر پسپا ہونا پڑا۔ لیکن عبداللہ بن علی نے بالآخر 750 عیسوی کے آخر میں مرج العجم کے مقام پر انہیں بھاری شکست سے دوچار کیا۔ ابو الورد اور ان کے قیسی سپاہی عباسی فوجیوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے، جبکہ ابو محمد زیاد جان بچا کر شامی صحرائی علاقے کی طرف نکل گئے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ابو محمد کے ایک بھتیجے العباس بن محمد نے حلب میں علم بغاوت بلند کیا، لیکن جزیرے کے گورنر المنصور نے عبداللہ کے حلب پہنچنے سے پہلے ہی فوج بھیج کر بغاوت کو ختم کر دیا۔ پھر عبداللہ سمسات کے سرحدی قلعے کی طرف روانہ ہوا، جہاں اسحاق بن مسلم العقیلی اپنے بہت سے اموی وفادار ساتھیوں کے ساتھ جمع ہوئے تھے۔ اس واقعے میں اسحاق اور المنصور کے درمیان بات چیت کے بعد ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت عباسیوں نے بنو امیہ کے حامی بہت سے رہنماؤں کو اپنی صفوں میں قبول کر لیا۔ ایک اور بغاوت 751 کے موسم گرما میں ہشام بن عبد الملک کے ایک پوتے ابان بن معاویہ کی زیر قیادت شمسان کے قریب ہوئی، جس کی وجہ سے عبداللہ کو اس بغاوت کو دبانے کے لیے بازتینی علاقوں میں چھاپا مارنا پڑا۔ ایک اور اموی وفادار عبد الصمد بن علی بن الحجاج بن یوسف فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ بالآخر 755 میں وہ بھی گرفتار کر لیا گیا۔
تو دوستو یہ تھے امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی، جنہوں نے وقت کے بہت ظالم ترین شخص کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اور وہ ظالم شخص عبداللہ بن علی عباسی، جس نے بنو امیہ کے نسل کو ہی ختم کر دیا، اور یہ اتنا ظالم شخص تھا کہ اس نے لاشوں کو بچھا کر اس کے اوپر دسترخوان لگایا، اور پھر لاشوں کے اوپر بیٹھ کر کھانا تناول کیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب اس کی موت آئی، جب اس کا آخری وقت آیا، جب اس نے بغاوت کی، تو منصور نے اس کو نمک کی کان کے اندر اس کا گھر بنوایا، ایک کمرہ تیار کروایا، اور وہاں انہیں نظریں بند کر دیا، اور پھر بارش آئی اور اسی کے اندر ہی یہ بھی دفن ہو گیا۔ تو دوستو، ظلم کو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ رسیاں کھینچتا ہے تو سب کچھ برابر کر دیتا ہے۔ اس لیے ظالم کو کبھی بھی مہلت نہیں ہے۔ جب اس کے ظلم سے اللہ کی زمین بھر جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی رسیوں کو کھینچتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔